مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر قربانی وہ عمل ہے جہاں شروع سے لے کر آخر تک ریا کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ریا وہ مرض ہے، کچھ جسم میں ایسے مرض ہوتے ہیں نا، جب لگتے ہیں تو ڈاکٹر جو ہے وہ معالج جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لا علاج مرض ہے، اس کی علاج ہے ہی کوئی نہیں، اس کی جو ہے نا وہ رزلٹ یعنی نتیجہ آخر موت ہے۔ تو ریاکاری بھی ایسے ہی سمجھو کہ جیسے وہ مرض جو لا علاج ہوتا ہے وہ جان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے، موت کا سبب بن جاتا ہے، تو ریاکاری وہ خطرناک مرض ہے جو ہمارے ایمان کے لیے جو ہے نا وہ خطرہ بن جاتا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے اعمال جو ہے نا وہ ریاکاری کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پاک کا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں اپنی امت سے شرک خفی کا خوف کرتا ہوں، ڈر ہے مجھے اپنی امت سے شرک خفی کا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک ابی و امی، اے میرے محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کی امت بھی شرک کرے گی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ لوگ نہ سورج کو پوجیں گے، نہ چاند کو، نہ پتھر کو، نہ بت کو، بس ان کا شرک خف یہ ہے کہ وہ ریاکاری کریں گے، جو بھی عمل کریں گے وہ دنیا کے لیے کریں گے، اپنی شہرت کے لیے کریں گے، وہ واہ واہ کے لیے کریں گے، وہ لوگوں کو جو ہے نا دکھانے کے لیے کریں گے، ان کے من میں یہ سوچ آئے گی کہ میرا یہ جو عمل ہے میرے جیسا کسی کا نہیں ہے۔ تو میرے رب نے بھی فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، پروردگار نے فرمایا کہ تمہارا جو تم قربانی کرتے ہو، تمہاری قربانی کا تیرے رب کے حضور نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، مگر تیری دلوں کی جو تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے، وہ پہنچتی ہے۔ یعنی نیت جس بندے کی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی، اس کی رضا کی خاطر چلی جائے، تو یہ خوش نصیب بندہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دلوں کے اندر جو نیت پیدا ہوتی ہے نا کہ میرا رب راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بس اسی نیت کے اوپر دیکھتا ہے اور نیت کے مطابق جو ہے وہ اجر بھی دے دیتا ہے۔ تو یہ شرک خفی ہے، تقریباً غالباً قربانی تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، مگر بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اس شرک خفی میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی جو نیت ہے وہ درست نہیں ہوتی، ان کی نیت دنیا کی طرف چلی جاتی ہے۔ یعنی قربانی ایک ایسا عمل ہے جہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی نیت کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں ہمارا خیال، ہماری سوچ، ہماری نیت لوگوں کی طرف تو نہیں جاتی۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے یہ اندر کی کیفیت ہوتی ہے۔ ہر بندے قربانی کرنے والے سے اگر آپ پوچھیں گے نا تو بھائی قربانی کس کی خاطر کرتے ہیں، وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی خاطر کرتے ہیں، مگر نہیں، ہر قربانی کرنے والے کو لذت قربانی، حلاوت قربانی نہیں میسر ہوتی، نہیں ملتی۔ کوئی ایسا، بہت سے لوگوں میں سے کوئی کچھ چند ایسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کی نیت دنیا کی طرف نہیں ہوتی، جانور کی طرف نہیں ہوتی، ان کی نیت، ان کی سوچ، ان کی جو خیال ہوتی وہ اپنے رب کی طرف چلی جاتی ہے کہ پروردگار، جو میں یہ کام کر رہا ہوں یہ میں تیرا فرمان ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے میں اپنا مال خرچ کر رہا ہوں، جتنا چاہے خرچ کرنا پڑے گا تیری خاطر، تجھے منانے کے لیے، تیرے حکم کے آگے میں سر خم کر رہا ہوں، سر کو جھکا رہا ہوں کہ یہ تیرا فرمان ہے، میں تیرے حکم کے اوپر اچھے سے اچھے، بہت سا اچھا جانور جو ہے وہ تیرے نام پہ ذبح کر رہا ہوں۔ جب یہ نیت جو ہے نا وہ ہمارے اندر میں جب صحیح طریقے سے پیدا ہو جائے گی کہ ہمارا خیال اپنے رب کی طرف چلا جائے گا، لوگوں کی طرف نہیں چلے گا، تو جو ہے نا اس نیت کے بعد جو ہمیں چیز ہمیں اندر میں آتی ہے وہ بھی ہمارے چہرے، ہماری آنکھیں، ہماری ہاتھوں، ہمارے پاؤں میں، ہمارے ظاہری جسم میں نہیں آتی۔ جب نیت اندر میں پیدا ہوتی ہے تو ایک کیفیت قربانی، جب سے یہ قربانی کا بندہ ارادہ کرے، چاہے وہ جانور لے
چاہے بعد میں لے، کچھ دنوں کے بعد لے، مگر جیسے ہی اس کی نیت پیدا ہوتی ہے، اس میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، اسی وقت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محبت والا ایمان کی قربانی کی حلاوت والا جو نور ہے وہ اس کے قلب میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے دن سے ہی لے کر آخر تک جب یہ بندہ قربانی کا جو جانور ہے جب یہ ذبح کرتا ہے، اس وقت تک جو ہے نا اس کو یہ لذت قربانی، ایک لذت ہوتی ہے، اللہ کے نام پہ جانور کو ذبح کرنے کی ایک لذت ہوتی ہے، اس بندے کو مل جاتی ہے۔ مگر قربانی تو کی اس نے، اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً اس کو اس عمل کی جو ہے نا وہ لذت پہنچتی رہتی ہے، مگر یہ ان خوش نصیب لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، قربانی بھی اس کے لیے کرتا ہے، مال بھی اس کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کا دھیان، اس کی سوچ، اس کی نیت لوگوں میں نہیں رہتی، نہیں جاتی، فقط اپنے پروردگار کی طرف چلی جاتی ہے، تو یہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ ورنہ ظاہری تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور اچھا ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، بے شک یہ شرعی مسئلہ ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، مگر میرے بھائی اگر جس کی یہ نیت جو ہے وہ لوگوں کی طرف چلی جائے، چاہے کتنا خوبصورت اس کا جانور کیوں نہ ہو، بڑا بھاری جانور کیوں نہ قربان کرے، مگر یہ جو ہے نا شرک خفی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ قربانی کی جو حلاوت ہے اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ مگر ایک بندہ جس کی نیت، جس کی سوچ، جس کا خیال، جس کا تصور اپنے رب کی طرف چلا جائے تو اس کو جو ہے نا وہ ایسی حلاوت ملتی ہے، ایسی لذت ملتی ہے، تو قربانی تو کرتا ہے مگر جو اسے لذت ملتی ہے وہ حسرت کرتا ہے کہ پروردگار آنے والا جو سال ہے اگر تو ہماری جو زندگی اگر ساتھ دے، تو ہمیں پروردگار اگر ہمیں حیاتی دے، زندگی دے، تو پروردگار تیرے حضور میں دعا ہے کہ مجھے میری زندگی میں وہی لذت دوبارہ بھی عطا کر دے، میری زندگی میں مجھے یہ توفیق بھی عطا کر دے تاکہ میں تیرے نام کے اوپر پھر جو ہے نا وہ جانور ذبح کرتا رہوں۔ یہ اس کی لذت ہوتی ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔